لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پر دوڑتی خونی گاڑیوں کے نیچے آ کر، اور حادثات کی شرح کا یہ حال ہے کہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر پولیس آفیسر ارشاد علی رضا۔ ارشاد صاحب، آخر ہو کیا رہا ہے؟ حادثات کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سزا کسی بھی مقدمے میں نہ ہونے کے برابر، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جس طرف آپ مجھے اشارہ دے رہے ہیں وہ ہے بیسک ایکسیڈنٹل انویسٹیگیشن کی طرف، کہ انویسٹیگیشن جو آفیسر ہے اس کو پراپر انویسٹیگیشن کرے گا تو اس کو عدالت سے سزا ہوگی، ورنہ اگر بغیر ایویڈنس کے کسی بھی ڈرائیور کو لا کے عدالت میں قصوروار ٹھہرا کر کھڑا کیا جائے گا تو عدالت بھی بے بس ہوگی کسی شخص کو سزا دینے کے لیے۔ کہ سڑکوں پر قانون کی عملداری اگر ہو تو یہ حادثات کی شرح ہی نہ رک جائے، حادثات کا سلسلہ ہی نہ رک جائے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس 3000 کی ہے اور پبلک کتنی ہے؟ جتنی پبلک ہے، ہر شخص اگر اس کو ٹریفک ایجوکیشن ہوگا، ٹریفک سینس ہوگا۔ ارشاد صاحب، ٹریفک سینس کی بات نہ کریں، اگر ایک شخص گھر سے گاڑی نکالتا ہے، تمام ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہوا ایئرپورٹ پہنچتا ہے، نو پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرتا ہے، دبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو تمام قانون کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اٹس مین کہ اسے سینس ہے۔ مسئلہ یہاں عملداری کا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ شخص صرف اس لیے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے جب وہ روکا جائے گا تو ہاتھ میں کچھ رکھ کر وہ نکل جائے گا؟ دبئی میں اور یو ایس میں اس کو پتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے اس کے لائسنس پہ ریسٹرکشن آ جائے گی کہ کتنی اس نے وائیولیشن کی ہے اور اتنی اس کی سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ ایکسپینسو ہوتی جائے گی، یعنی اس کو فنانشلی ڈیمیج ہو جائے گا شخص، اس کے وائیولیشن کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ لائسنس کس طرح بنتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کنویکشن ریٹ، ایک حادثہ جب کہیں ہو جاتا ہے اس میں یقیناً کسی نہ کسی کی کوتاہی غلطی ہوتی ہے، ڈرائیور کہیں نہ کہیں قصوروار ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں عدالتوں سے کنویکشن ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ صرف پولیس کی انفورسمنٹ کا تعلق نہیں ہے، پولیس کو روڈ سیفٹی چاہیے، جبکہ روڈ سیفٹی جو ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا پراونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر جن کو روٹ پرمٹ دیا جاتا ہے وہ پراونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے، وہ ایک علیحدہ باڈی ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر دیکھتی ہے۔ جب تک ان کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تب تک فہیم صاحب یہ بہت ہی چلیں، شکر ہے آپ نے بات کوارڈینیشن کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر ڈالنے کی بات نہیں کی، لیکن جو طریقہ کار ہے ہمارے ہاں روڈ ایکسیڈنٹس کی تفتیش کا، آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے دنیا بھر کے مقابلے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ غلطی صرف ڈرائیور کی نہیں ہوتی، افینس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک افینس بائی اونر، ایک افینس بائی ڈرائیور۔ ایک پورا ایک پرو فارما ہوتا ہے 10 پیج کا جو انویسٹیگیٹر کو بھرنا چاہیے کہ روڈ کی کنڈیشن کیا تھی، سنو تھا، کیا تھا، روڈ پتھریلا تھا، اینٹوں کا بنا ہوا تھا، ونڈ تھی نہیں تھی، ویژن کیا تھا، ویدر کی کنڈیشن کیا تھی، یہ ساری چیزیں اس میں کوڈ کی جاتی ہیں۔ بس کی کنڈیشن کیا تھی، ٹرننگ تھی، چڑھائی تھی، اترائی تھی۔ میں تو آپ کو یہ آج بھی کہتا ہوں، یہ جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں تھانے کا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو صرف ڈرائیور کو پکڑ کے اس کو ذمہ دار ٹھہرا کے چالان کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سزاوار ہے، اس کو بنا۔ مگر جب تک اس کے ساتھ یہ ساری ایویڈنس نہیں جائے گی عدالت میں، اس میں ایک ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے جی میں نے تو بریک ماری تھی، اس میں روڈ پہ اسکڈ مارکس آ جاتے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ کتنی سپیڈ سے یہ جا رہا تھا۔ ڈرائیور تو کہے گا میں تو بہت سلو جا رہا تھا، اس کی سپیڈ کی کیلکولیشن کر کے عدالت میں پروو کیا جائے گا کہ جی یہ اتنی سپیڈ سے جا رہا تھا۔ جو ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں 100 کی سپیڈ میں نہیں تھا، 120 کی سپیڈ میں نہیں تھا، میں 60 اور 80 کی سپیڈ میں چل رہا تھا، اس کا بیان غلط ثابت کر سکتے ہیں آپ صرف اور صرف وہ مارکنگ جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے؟ بالکل، اس کی مارکنگ کو کاؤنٹ کر کے ہی آپ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ جی یہ اتنی سپیڈ پہ، وہ تو عدالت میں جا کے کہے گا نا میں اتنی سپیڈ سے جا رہا تھا، مگر ہم اسکڈ مارکس کو نکال کے اس کی کیلکولیشن، اس کو زاویوں سے نکال کے ملٹی پلائی کر کے ہم عدالت کو پیش کر سکتے ہیں کہ جی یہ اتنی سپیڈ سے جا رہا تھا۔ آیا چندی گڑھ روڈ پہ اس نے داخل ہونا تھا، اس کی سپیڈ یہ تھی، اگر صدر سے گزر رہا تھا وہاں اس کی سپیڈ لمٹ یہ ہے، ہاسپیٹل کے سامنے سے گزر رہا تھا اس کی سپیڈ لمٹ یہ سارے موٹر وہیکل آرڈیننس میں چیزیں ہیں، ٹریفک بک میں یہ طریقہ کار درج ہے۔ سارا لیک آف ایجوکیشن ہے۔ میں آپ کو بھائی بتاؤں، لیک آف ایجوکیشن اس ڈرائیور کی حد تک ہے یا ٹریفک ایجوکیشن اس ڈرائیور کی حد تک ہے، یا آپ کا جو پولیس افسر ہے جو تفتیش کر رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے؟ میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس آفیسر کو آفیسر ہونا چاہیے،
اس کو جب تک یہ ٹیکنیکل چیزیں معلوم نہیں ہوں گی ہاؤ ہی ول پروو دی لیگیشنز. ٹریفک وائلیشن، قوانین میں سقم، لائسنس کے اجرا ہونے میں کوتاہیاں اور گاڑیوں کی فٹنس کے معاملات میں کس طرح سے غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ان سب پر بھی بات ہونی چاہیے اور یقیناً ہم یہ بات کریں گے، لیکن آج نہیں، اپنے کل کے پروگرام میں. ارشاد صاحب کل تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. سڑکوں پر آئے دن ہونے والے سب حادثات بھی اتفاقی نہیں ہوتے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور کچھ ایسے ہی رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے ہم اپنے کل کے پروگرام میں. دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے.